جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ سینٹ کے الیکشن ہو گیا اور اس کے نتائج اب تک آپ کے سامنے آگے ہوں گے، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ گنڈا پور صاحب کو بالآخر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کے ساتھ بیٹھنا پڑ گیا، اور یہ جو بیٹھک تھی اس کا کیا نتیجہ نکلا، اور یہ جو اتحاد ایک عارضی طور پہ تھا اپنے اپنے مفاد کا، اس کا کس کو کتنا فائدہ ہوا، یہ بھی آپ کو اسی ولاگ میں بتایا جائے گا۔ اور آپ یہ بھی بتائیں گے کہ مراد سعید صاحب جو ہے ان کو الیکٹ کروا دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، لیکن کیا مراد سعید صاحب سینٹ کے اندر آئیں گے، اور اگر آئیں گے تو ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ یہ پوری ڈیٹیل آپ کو اسی ولاگ میں بتائی جائے گی، لیکن ولاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کرے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ بھی اب آڈیو فارم میں لانچ کر دیا، آپ اس لنک پہ کلک کر کے اب ہمارا کالم سن بھی سکتے ہیں۔ کل سینٹ کے الیکشن سے اور خیبر پختونخوا میں طویل عرصے کے بعد یہ الیکشن ہوئے، اور یہ جو سسپینشن تھی الیکشنز کی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کر دیا تھا سینٹ کے الیکشنز کا، اس لیے خیبر پختونخوا کی جو مکمل نمائندگی ہے سینٹ کے اندر وہ نہیں تھی، کیونکہ جو الیکشن ہونا تھا پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا جب تک مخصوص سیٹیں ہمیں نہیں ملیں گی اس وقت تک ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس میں اسپیکر صاحب نے پھر مخصوص نشستوں کے جو لوگ تھے جو مختلف پارٹی کے ساتھ تعلق تھا، جن کے ساتھ ظاہر پاکستان مسلم لیگ نون کے تھے، جے یو آئی کے تھے، ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے، کیونکہ جو الیکشن کمیشن ہے اور جو عدالتیں ہیں انہوں نے مخصوص سیٹیں ان پارٹیز کے اندر تقسیم کر دی تھیں، تو اس کے بعد اسپیکر صاحب نے جو ایم پی ایس تھے ان کا حلف لینے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ایک کرائسس تھا خیبر پختونخوا کے اندر۔ اب وہ کرائسس ختم ہوا تو اس کے بعد سینٹ کا الیکشن 21 جولائی کو تھا، اور باقاعدہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی طرف سے تاریخ دی گئی تھی۔ بہرحال اس تاریخ سے پہلے ایک فیصلہ ہوا، اور وہ فیصلہ بڑا دلچسپ تھا۔ فیصلہ یہ تھا کہ ٹوٹل 11 سیٹیں ہیں خیبر پختونخوا کے اندر سے، یعنی کہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی ہے اس کی، تو 6 جو سیٹیں ہیں وہ بنتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اور 5 سیٹیں جو ہیں وہ اپوزیشن کی بنتی ہیں۔ تو گنڈا پور صاحب نے پارٹی کو اکٹھا کیا، پارٹی کو اکٹھا کرنے کے بعد سب سے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اپوزیشن کے ساتھ ملنا چاہیے۔ اب اپوزیشن کون ہے وہاں پہ؟ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اور یہ وہی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جن کے بارے میں روز گنڈا پور صاحب کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں۔ بلکہ لاہور میں جب یہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں گنڈا پور صاحب نے جو کچھ مولانا کے بارے میں کہا تھا، اگر آپ اسے دوبارہ سن لیں تو آپ سن کے حیران ہی رہ جائیں گے کہ اب انہی مولانا کے ساتھ ان کو بیٹھنا پڑ گیا۔ گنڈا پور صاحب نے وہاں یہ کہا تھا کہ میں مولانا کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آ کے الیکشن لڑ لیں، اور میں اپنے بھائی کی سیٹ خالی کرواتا ہوں اور وہاں پہ الیکشن لڑواتا ہوں، اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جیت گئے تو میں ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا، اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ہار گئے تو اس کے بعد ان کو سیاست چھوڑنی پڑے گی اور کسی مسجد میں جا کے انہیں نماز پڑھانی پڑے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اس ٹائپ کے خیالات کا اظہار کیا تھا، بلکہ بڑا تو تکار والی ان کا سٹائل تھا اور لہجہ تھا۔ لیکن اس کے ایک ہفتے بعد ہی انہیں بیٹھنا پڑ گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی، جس کو عمران خان صاحب مدت سے چوروں کی پارٹی کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی پارٹی کو بیٹھنا پڑ گیا۔ پھر میاں نواز شریف صاحب جو شریف فیملی ہے اس کے بارے میں جو کچھ عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے، اور پھر یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ عمران خان صاحب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے پاس پاور ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پاور لیس لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ تو ان سب کے ساتھ پھر گنڈا پور صاحب کو بیٹھنا پڑ گیا، بلکہ پوری پارٹی کو بیٹھنا پڑ گیا۔ اور اس کے بعد یہ سمجھوتا ہوا کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں وہ امیدوار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہمیں بہتر ہے کہ ہم آپس میں فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اپوزیشن کی 5 سیٹیں بنتی ہیں، ہماری 6 سیٹیں بنتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم یہاں پہ ہارس ٹریڈنگ کا دروازہ کھولیں اور اوپن بولیاں لگنی شروع ہو جائیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی 5 سیٹیں لے لیں، ہم اپنی 6 سیٹیں لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو سموتھ کر لیتے ہیں۔ پھر یہ بھی ایک فیصلہ ہوا تھا کہ اگر ہم اپنے امیدوار بٹھا لیتے ہیں جو ظاہر ایم پی ایس سے پاکستان تحریک انصاف کے جو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو پھر یہ الیکشن بلا مقابلہ کر لیا جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 5 سیٹیں آپ کے پاس آ جائیں گی، 6 سیٹیں ہمارے پاس آگے آ جائیں گی، تو یہ گیو اینڈ ٹیک گنڈا پور صاحب کی طرف سے ہوا۔ اب اس کا ایک فائدہ بھی ہے اور ایک نقصان بھی ہے۔
فائدہ یہ ہے کہ ایک چیز طے ہو گئی کہ اگر آپ سب لوگ بیٹھ جائیں ٹیبل کے اوپر تو اس کے بعد آپ کو ہارس ٹریڈنگ سے بھی بچ سکتے ہیں آپ، اور اتنے جو کنفیوژن اور قیاس ہے اس سے بھی بچ سکتے ہیں، اور یہ پارٹی وہاں پہ بچی۔ ورنہ ایسی ایسی بولیاں لگنی تھی کہ عمران خان صاحب کو لگ پتہ جانا تھا، بلکہ پوری پاکستان تحریک انصاف کو، اور اس وقت پتہ چلنا تھا کہ پوری پارٹی لپیٹ لی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے یا نون لیگ نے یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ تو ایک تو فائدہ اس کا ہوا، نقصان یہ ہوا کہ یہ چیز اسٹیبلش ہوگی کہ عمران خان صاحب کا جو موقف تھا وہ غلط تھا کہ میں نے کسی پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، تو الٹیمیٹلی سب کو بیٹھنا پڑتا ہے، اور یہ چیز ثابت ہو گئی اس سارے سینیریو کے اندر۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو اس سے سبق سیکھ لینا چاہیے کہ اگر ہم نے سیاست کے دھارے میں رہنا ہے تو پھر ہمیں اس مرکزی دھارے کو ڈیولپ کرنا پڑے گا اور لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح مولانا کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا، اور میاں نواز شریف کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا، اور آصف علی زرداری کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم نہیں بیٹھتے تو پھر یہ کرائسس اسی طرح بڑھتا چلا جائے گا۔ بہرحال اس الیکشن کے درمیان جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 6 امیدوار تھے، 6 کے 6 اس کے اندر الیکٹ ہو گئے، اور ان کے اندر مراد سعید صاحب بھی ہیں، اور مراد سعید صاحب جو ہے ان کو 26 ووٹ پڑے، جنرل سیٹ ہے جس کے اوپر مراد سعید صاحب کو کھڑا کیا گیا تھا۔ پھر ان کے ساتھ فیصل جاوید صاحب ہے، 22 سیٹیں، 22 ووٹ ان کو پڑے۔ نور الحق قادری صاحب کو عمران خان صاحب نے ٹکٹ دیا تھا۔ پھر مرزا گل آفریدی صاحب، نور الحق قادری صاحب جن کو عمران خان صاحب نے ٹکٹ دیا تھا، پھر مرزا گل آفریدی صاحب ہیں جن کے پاس گنڈا پور صاحب لاہور تشریف لے گئے تھے، اور ان کو بھی 21 ووٹ پڑے، دونوں کے 21 ووٹ پڑے۔ پھر اعظم سواتی صاحب کو 89 ووٹس پڑے، یہ کیونکہ ڈفرینٹ سیٹس ہے، ٹیکنوکریٹس کی سیٹس میں مجھے لگتا ہے اعظم سواتی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ روبینہ ناز صاحبہ جو ان کو بھی 89 ووٹ پڑے۔ تو یہ جو ووٹس ہیں یہ پراپر طریقے سے ان کو دیے گئے ہیں، اور اتنے ہی ووٹ ان کے بنتے تھے جتنے ان کو ملے۔ اس کے ساتھ دوسری طرف جو اپوزیشن ہے ان میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان کے طلحہ محمود صاحب ہیں، یہ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی ناراضگی ہوگی اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی چلے گئے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے طلحہ محمود صاحب کو سائڈ پہ کر کے اپنے بھائی کو ٹکٹ دے دیا تھا، اور انہیں وہ سینیٹر منتخب انہوں نے کروا لیا تھا، جس کی وجہ سے طلحہ محمود صاحب ناراض ہو گئے اور ان کے درمیان تھوڑی سی کشیدگی ہو گئی۔ پھر طلحہ محمود صاحب پاکستان پیپلز پارٹی میں آ گئے، تو جنرل سیٹ پہ ان کو بھی مل گئے، ان کو 17 ووٹ ملے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے نیاز احمد خان صاحب ہیں، 18 ووٹ ان کو ملے، اور ان کے اتنے ہی ووٹ بنتے تھے۔ پھر جے یو آئی کے ساتھ عطاء الحق درویش صاحب ہیں، ان کو بھی 18 ووٹ پڑے، اور پھر جے یو آئی فے کے دلاور خان ہیں، یہ بڑے امیر آدمی ہیں دلاور خان، اور یہ ہمیشہ ہی ان کو ٹکٹ ملتا ہے، اور یہ الیکٹ ہو کے بلکہ سلیکٹ ہو کے یہ ہمیشہ سینٹ کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ امیر آدمی کا یہ فائدہ تو ہے بہرحال۔ تو ایک یہ ہے کہ 54 ووٹ ان کو پڑے، اور خواتین کی نشست کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد صاحبہ جو ہیں وہ کامیاب ہو گئی ہیں، اور یہ اس وقت جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کی یہ روح رواں بھی، ان کی سربراہ بھی ہیں، اور یہ پرانی ان کی ورکر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور یہ میرا خیال ہے دوسری یا تیسری مرتبہ سینٹ کے اندر تشریف لائی ہیں۔ تو یہ جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے مطابق جو یہ باقاعدہ فارمولہ طے ہوا، اس فارمولے کے تحت 6 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو مل گئی، 5 سیٹیں جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کو مل گئی، یعنی اپوزیشن کو مل گئی، اور ووٹ جو ہیں باقاعدہ ایک فارمولے کے تحت کاسٹ ہوئے ہیں، اور اس کے اندر باقاعدہ نگرانی کی گئی تھی۔ گنڈا پور صاحب نے پراپر نگرانی کی ہے اس کے اندر کہ کوئی ووٹ دائیں بائیں نہ ہو۔ دوسری طرف اپوزیشن جو ہے اس کی طرف سے بھی باقاعدہ اس کی نظر رکھا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اس کو کھینچ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رات کو پاکستان تحریک انصاف پوری کوشش کر رہی تھی کہ جو ان کے ناراض لوگ ہیں جو اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں، بلا وجہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو بٹھا لیا جائے، لیکن 4 ارکان کو انہوں نے راضی کیا۔ ایک جو رکن ہے خرم ذیشان صاحب، وہ دستبردار نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے پولنگ کروانی پڑ گئی، اور اگر وہ بھی دستبردار ہو جاتے تو پھر اس کے بعد یہ پولنگ نہ ہوتے اور بلا مقابلہ سارے لوگ سلیکٹ ہو جاتے، جس سے ظاہر ہے یہ مزید قیاس اور کنفیوژن سے بچا جا سکتا تھا۔ تو اس طرح یہ اس ہوا فیصلہ۔ اب یہاں پہ 3 ایشوز ہیں جو ڈسکس کرنے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ پہلا ایشو یہ ہے کہ مراد سعید صاحب جو ہے ان کو ظاہر ہے الیکٹ تو کروا لیا گیا ہے، اور ووٹ تھے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، اور پاکستان تحریک انصاف نے ان کو سینٹ میں کھڑا بھی کر دیا سینٹ کے لیے، اور پھر انہیں الیکٹ بھی کروا لیا۔ لیکن اب بہت بڑا سوال یہ ہے کہ کیا مراد سعید صاحب سینٹ میں تشریف لا سکیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ سینٹ میں تشریف لا سکیں گے، کیونکہ وہ بڑے بہادر آدمی ہیں، اور اتنے بہادر آدمی ہیں کہ وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں،
اور ابھی تک ان کی لوکیشن کسی کو پتہ نہیں چل رہی، نہ پارٹی کو پتہ چلتی ہے، نہ ظاہر ہے ہمارے اداروں کو پتہ چلتی ہے، اور اگر اداروں کو پتہ چل بھی جاتی ہے تو ادارے ان تک پہنچ نہیں دیتے، کیونکہ بہت سارے لوگ کہا جاتا تھا کہ ادارے کے لوگ ان سے وابستہ ہیں اور وہ انہیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور انہیں چھپا بھی دے رہے ہیں اور انہیں راستے بھی بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس سے کس طرف نکلنا ہے۔ پھر کچھ ان کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا تھا کہ یہ شاید افغانستان چلے گئے ہیں، اور کبھی یہ افغانستان چلے جاتے ہیں، کبھی وہاں سے سرحد پار کر کے پاکستان آ جاتے ہیں، لیکن پھر یہ اطلاع بھی غلط ثابت ہوئی۔ پھر اس سے پہلے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ اعظم سواتی صاحب کے پاس تھے اور وہاں یہ پناہ گزین تھے۔ پھر ان کے بارے میں یہ بھی پتہ چلا کہ گلگت بلتستان میں تھے جب تک عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پہ گورنمنٹ رہی ہے، تو یہ وہاں پہ پوشیدہ رہے۔ پھر ان کے بارے میں یہ اطلاع بھی آئی کہ یہ پشاور آ گئے ہیں اور پشاور میں ان کے جو سسرال ہے وہاں پہ ہیں، اور وہاں پہ پھر باقاعدہ چھاپا پڑا اور خواتین نے ان کو بچا لیا اور یہ سائڈ سے نکل گئے وہاں سے، اور پھر یہ دوبارہ نہیں ملے۔ لیکن یہ پارٹی کے کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ رابطے میں ہیں اور اپنے فون چینج کرتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آواز بدل کے فون پہ بھی بات کریں، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ آواز سے بھی ادارے شناخت کر لیتے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پکڑا جاؤں۔ تو جو شخص اتنے عرصے سے 2.5 سال سے گم ہے اور سائیڈوں پہ ہے اور وہ سامنے پیش نہیں ہو رہا، وہ کسی عدالت کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، کسی تھانے میں پیش نہیں ہونا چاہتا، تو وہ سینٹ کے اندر کیسے آئے گا؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ سینٹ میں تشریف لائیں گے یا حلف لیں گے، کیونکہ جو ہی وہ اپیئر ہوں گے یا اسلام آباد میں آئیں گے تو ان کی گرفتاری جو ہے وہ آبویس ہے، پھر انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، اور مراد سعید صاحب کو پتہ ہے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، تو وہ سلوک سے بچنے کے لیے وہ دائیں بائیں ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ مراد سعید صاحب آنے والے دنوں میں کسی جگہ پہ اپیئر بھی ہوں گے یا نظر بھی آئیں گے یا اپنی گرفتاری بھی دیں گے۔ ہاں البتہ ہو سکتا ہے کہ وہ یوسف رضا گیلانی صاحب سے رابطہ کریں، تو گیلانی صاحب بڑے دبنگ آدمی ہیں، اگر انہوں نے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا تو پھر ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی انہیں سیف ایگزٹ دے کے یا سیف انٹری دے کے ان کو سینٹ تک لے آئے اور ان کا حلف کروا دے، اور اس کے بعد پھر جو چیئرمین صاحب ہیں ان کی حفاظت کریں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے اندر یہ گٹس ہیں کہ وہ اگر کسی کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر اوپن ساتھ دیتے ہیں، پھر بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی راضی نہیں ہوتی تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ مراد سعید صاحب کو انٹری کا یا جو جہاں پہ چھپے ہیں وہاں سے ایگزٹ کا موقع ملے گا اور وہ آ سکیں گے۔ یہاں پہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر مراد سعید صاحب یہ راستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر انہیں فیصل کریم کنڈی صاحب کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، پھر انہیں ان کی مدد لینی پڑے گی، کہ کنڈی صاحب واحد آدمی ہے اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی ڈیل کروا سکتے ہیں یا مراد سعید صاحب کی ڈیل کروا سکتے ہیں۔ اگر مراد سعید صاحب فیصل کریم کنڈی صاحب کا فائدہ اٹھاتے ہیں یا ان کے دروازے پہ ان کو جانا پڑتا ہے، تو پھر وہ جو پرانا خیال تھا گڈا پور صاحب کا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کو میں ہلنے نہیں دوں گا، میں ان کے دروازے بند کر دوں گا، میں ان کی گاڑیوں کا پیٹرول بند کر دوں گا، میں گورنر ہاؤس ان سے خالی کروا لوں گا، اور ساتھ ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب پہ اوپر انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ وہ کے پی ہاؤس اسلام آباد استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر وہ نیریٹو کہاں جائے گا؟ تو آنے والے دنوں میں بہت سارے جو خیالات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ شیک ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن بہرحال مراد سعید صاحب جو ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ مراد سعید صاحب ایک مرتبہ آئیں، رنگے میں آئیں اور سامنے آئیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تو اب بہت سارے لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جو انتظار کر رہے ہیں کہ کبھی نہ کبھی تو حلف لینے کے لیے آئیں گے وہ، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے یہ موقف اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسحاق ڈار صاحب کی مثال دیں گے کہ اسحاق ڈار صاحب بھی الیکٹ ہوئے تھے، لیکن جب تک پاکستان مسلم لیگ نون کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے ڈار صاحب نے آ کے حلف نہیں لیا تھا، اور وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور بار بار ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ کی سیٹ ختم ہو جائے گی، خطرے میں پڑ جائے گی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور حلف لیں۔ لیکن کیونکہ انہوں نے حلف نہیں لیا تو اسی پلی کی بنیاد پہ یا اسی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ ان قریب آئیں گے، اور اس وقت تک مراد سعید صاحب آ کے حلف نہیں لیں گے جب تک پاکستان تحریک انصاف کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو یہ جواز پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم چوز کریں گے اور اس طرح مراد سعید صاحب کو ہم بچائیں گے اداروں سے۔ لیکن اب سوال پھر وہی ہے کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے 22 ارکان ہیں سینٹ کے اندر، سب سے زیادہ ارکان پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، 26 ہیں، اور 22 پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، 20 ارکان جو ہیں وہ ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں۔ اس طرح تقریباً 66 ارکان بنتے ہیں اپوزیشن کے، گورنمنٹ کے، اس وقت گورنمنٹ کے اتحاد کے۔ اب اگر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ایک سینیٹر کو خفیہ رکھنا ہے اور انہیں سامنے نہیں لے کے آنا، تو بہت ساری ایسی جگہیں ہوں گی جہاں پہ ان کو ووٹنگ کی ضرورت پڑے گی،
تو مراد سعید صاحب کی سیٹ ظاہر ہے پھر وہ ووٹ نہیں کاسٹ کر سکے گی. تو جب ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا تو اس کا پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوگا. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایک ایسا سینیٹر منتخب کرتے جو ایوان میں ہوتا, اور کل کو اگر کسی جگہ پہ ووٹنگ ہو تو اس ووٹنگ کا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فائدہ ہوتا. تو اس طرح عمران خان صاحب نے اپنی ایک سیٹ ضائع کی ہے, لیکن ساتھ ساتھ سمبولیکلی انہوں نے ثابت بھی کیا ہے جی کہ ہم اپنے ساتھی کو نہیں بھولتے. مراد سعید صاحب سٹل گیم کے اندر ہیں, ہم نے انہیں الیکٹ کروایا, اسٹیبلشمنٹ جتنا چاہے روک لے, الیکشن کمیشن جتنا چاہے روک لے, عدالتیں جتنا چاہیں روک لیں, لیکن جہاں پہ ہمارا بس چلے گا ہم اسے استعمال کریں گے. سمبولیکلی فائدہ ہوا ہے, پریکٹیکلی اس کا عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوا ہے. اور اب اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ اپنی پارٹی سے پوچھنا ہے کہ جن لوگوں کو میں چور کہتا تھا, جن لوگوں کے ساتھ میں نے نہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا تھا, آپ لوگوں نے ان کے ساتھ اتحاد کیوں کیا؟ کیونکہ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کو سیاستدانوں کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑے گا, اور ساتھ اگر بیٹھیں گے تبھی معاملات آگے بڑھ سکیں گے. پاکستان تحریک انصاف کو اس واقعے سے یہ سیکھنا چاہیے کہ اگر سینٹ کے الیکشن کے لیے ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب, میاں نواز شریف صاحب, آصف علی زرداری صاحب کی ضرورت پڑ سکتی ہے, تو پھر ہمیں یہ جو بڑا مسئلہ ہے اس سے نکلنے کے لیے بھی ہمیں انہی کی مدد چاہیے ہوگی, پھر ہمیں انہی کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. تو آج یہ ثابت ہو گیا کہ الٹیمیٹلی سیاست جو ہے وہ سیاست کے ٹیبل کے اوپر ہی اس کے فیصلے ہوتے ہیں, ایک ضد کے ذریعے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. تو عمران خان صاحب کو اس سے سیکھ لینا چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑی شکست ہے عمران خان صاحب کی. مجھے اجازت دیجیے, اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.